عسرتن، اگر یہ مقروض ذو عسرہ ہو، ذو یعنی صاحب سختی ہو، مشکل میں ہو، ابھی بھی مجبور ہو نہیں دے سکتا، لیا اس نے 1 سال کے لیے پیسے آپ سے، لیکن اب وہ جو وعدہ اس نے کیا تھا اس پہ اتر نہیں سکتا، وعدہ پورا نہیں کر سکتا، مشکلات پہ مشکلات ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، بڑے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ایک دم پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور ایک دم جو ہے چیزیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ پیش آیا اور وہ نہیں دے سکا، اور یہ نہ دے سکنا کوئی دھوکہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں واپس نہیں کروں گا، روایت میں ہے کہ یہ چور ہے، چوروں والا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، چور چوری کرتا ہے نا، اس کی جو سزا ہے اس کی سزا ہے، اس کا نام چوروں کے فہرست میں لکھا جائے گا، گناہگار یہ انسان ہے، گناہگار، جو سزا چوروں کی اس کی بھی سزا اس کی یہی ہے، چوروں کے لسٹ میں اس کا نام آئے گا، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی لیکن اس کی نیت خراب ہے، چوری ہے نا، اس سے بڑا چوری کیا ہے، ایک دفعہ آپ ڈائریکٹ چوری کرتے ہیں، ایک دفعہ قرض لے کے چوری کرتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ چوری ہے، ٹھیک ہے، عنوان فرق ہے لیکن کام وہی ہے، دھوکہ وہی ہے، ہڑپ کرنا وہی ہے، قبضہ وہی ہے، نہ دینا وہی ہے، وہاں پہ آپ نے چوری کی، اس کو نہیں پتہ تھا، یہاں پہ آپ نے اس کو بتا کے اس سے لی اور لے کے آپ اس کو نہیں دینا چاہ رہے، فرماتے ہیں یہ ایسا نہ ہو، اگر ایسا بندہ نہ ہو، دھوکہ باز نہ ہو، جینون اور حقیقی معنوں میں وہ مقروض ہو اور واقعاً سختی میں ہو، تو کیا کرنا ہے، دینے والے نے کیا کرنا، فرماتے ہیں ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ، مہلت دو اس کو، الی میسرہ، اس کے آسانی تک کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مجھے 2 ماہ اور چاہیے تو دو اس کو، وہ کہے اگر 1 ماہ بعد میں دے سکتا ہوں، ابھی نہیں دے سکتا ہوں، وہ 1 ماہ بعد دے دیں آپ، اس کے مشکل میں اضافہ نہ کرے، اس کے مشکل کو آسان کرے، اس کے ٹینشن میں اضافہ نہ کرے، اس کے ٹینشن کو ختم کرے، ثواب اذان ثواب، روایت میں اگر کوئی شخص کسی کو مہلت دے، ٹھیک ہے، اس کے کہنے پر اس کے ٹینشن کو دور کرے، پروردگار عالم اس کو شہداء کا اجر عطا فرماتا ہے، شہیدوں کا، وہ جو راہ خدا میں شہید ہوا ہے، جان دی ہے، اس نے اس کا خون بہا ہے، چلا گیا دنیا سے، یتیم چھوڑ گیا، بیوہ چھوڑ گیا، فرماتی یہ جو مہلت دے رہا ہے نا، جس نے کہا ہاں آپ کو مہلت دیتا ہوں، شہداء کی شہادت کا ثواب ہے اس کو، اور روایت میں کہ اگر وہ شخص مہلت دے، جس دن اس نے مہلت دی اس دن سے لے کر واپس تک اس کا جو 1 لاکھ مثلاً اگر اس نے قرضہ دیے وہ صدقے میں شمار ہوگا، اس کے بلاؤں کی دوری ہوگی، اس کی مشکلات کی دوری کا سبب ہوگا، اس کی زندگی میں برکت کا سبب بنے گا، اس کے دعائیں وہ لے گا، مشکلات اس کی حل ہوں گی، اس نے 1 مشکل حل کی، خدا انشاءاللہ ہزاروں مشکلات اس کے حل کرے گا، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارا ذہنیت یہ ہے نہیں ہے، ہم نے تو تجربہ ابھی تک کیا ہے، مجھ حقیر نے بالکل اس کے الٹ ہے، اصل ہے ہی تصور نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ اس مدت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، ہے نا، اپنا بھی دوسروں کا بھی تجربہ ہے، ابھی ہے ٹائم، پہلے ہی آ گئے جی ہو گیا جی ٹائم، بندے خدا ابھی 18 دن باقی ہے، نہیں بس کیا کرو آپ کو دینا پڑے گا، یہ ایسی شکایتیں آتی ہیں، وہ بیچارہ پریشان حال، بی پی کی گولیاں ایک کھاتا، اب 2 گولیاں کھانے لگا اس نے، اب دیکھیں نا یہ اتنا بڑا کام ہے، قرآن نے ہماری حمایت کی ہے، قرآن نے مستضعفین کی حمایت کی ہے، کمزور کی حمایت کی ہے ہمیشہ، چاہے وہ ظالموں کے ہاتھوں پس رہے ہوں، چاہے وہ اپنوں کے ہاتھوں پس رہے ہوں، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر یہ مقروض صاحب عسر اور مشکل اور سختی میں ہو، حقیقی معنوں میں، فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دو، اِلیٰ میسرہ، اِلیٰ میسرہ نے اس کی آسانی تک کے لیے مہلت دو اس کو، لیکن آگے قرآن نے اور خداوند متعال نے آگے اور قدم بڑھایا ہے، یہاں تک خداوند متعال کیا فرمایا، حق مقروض یہ ہے، مقروض کا حق ہے کہ اس کو مہلت دی جائے اگر وہ چاہتا ہے، لیکن قرآن نے اور آگے قدم بڑھایا، فرمایا حق سے بڑھ کر انسانیت والا برتاؤ بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے، وہ کیا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ قرار دے کر بخش دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُم تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو،
اگر تم جانتے ہو، اس کے فلسفے کو جانتے ہو، اس کے اثرات کو اگر جانتے ہو بخش دینے کے، ٹھیک ہے، اگر آپ بخش سکتے ہیں، آپ کو پیسے کیا کمی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اگر آپ نے 10,000 کسی کو دیے، 10,000 آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ وہ اگر نہ دے تو ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو اس بیچارے کی مشکل حل کرنے کے لیے، ٹینشن دور کرنے کے لیے اگر آپ صدقتاً اس کو معاف کر دیں تو کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ حق یہ ہے کہ مقروض ہے کیونکہ آپ سے لیے ایک مدت کے لیے، اس کو مہلت دو، یہ حق ہے، حق مقروض ہے۔ لیکن اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ انسان ہونے کی حیثیت سے، انسانیت کے بل بوتے پر، انسان ہونے کی حیثیت سے، اس درد ہونے کی حیثیت سے اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو کہا جائے ٹھیک ہے یار وہ 10,000 میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب تم میرے مقروض نہیں ہو۔ اتنا بڑا عظیم صلہ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم جانتے ہو تو، انسان کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا، جاہل ہے، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں کرے گا نا، وہ تو اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اگرچہ اس کے اوپر گنجائش ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے، مہلت بھی دے سکتا ہے، لیکن نہیں جانتا۔ نہ جاننا بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ابھی آپ کو مثلا اکثر کو نہیں پتا تھا کہ شہداء کی خون کا جو ہے اس کی شہادت کا اجر اس کو ملے گا، یا اس کو صدقہ قرار دیا جائے گا، زندگی میں برکت ہے، خوب جان گئے نا آپ۔ خوب جاننا کتنا اہم ہے، کسی چیز کی فضیلت، عمل کی فضیلت کو جاننا بہت اہم ہے۔ انسان چلا جاتا ہے اس وادی کے اندر اور انسان خوش ہو جاتا ہے، اور سکون دے کر بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ جاننے کا کیا ہے اثر، کیا ہے کہ آپ نے دیا اور دینے کے بعد بھی آپ پرسکون ہیں، آپ نے مہلت دی پھر بھی آپ پرسکون ہیں۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ تو پہلی بات ہے مہلت ہی نہیں دے گا، مہلت دینا اس کے لیے سکون کی بربادی ہے۔ جو نہیں جانتا، جس کے اندر درد نہیں ہے، جس کے اندر احساس نہیں ہے، کسی مشکل کو اپنی مشکل نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ مشکل تو ہر ایک کے لیے نا، ہر ایک نے تجربہ کیا کیا مشکلات ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ اگر وہ درد رکھتا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ جو اپنے لیے وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ خود مقروض ہوتا اور کوئی اس کو مہلت دیتا یا اس کو معاف کر دیتا تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، یہ دوسروں کے لیے سوچے۔ لہٰذا تصدقوا وان تصدقوا خیر لکم، اگر مہلت دینے سے زیادہ اگر تم جانتے ہو تو معاف کر دینا بہت زیادہ بہتر ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ایک دفعہ آپ مہلت دیتے ہیں، ایک دفعہ معاف کر دیتے ہیں۔ خوب معاف کر دینا یعنی آپ نے اس فنا کے مال کو بقا میں تبدیل کیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو لے لیتے، آپ کے پاس آپ کا پیسہ آ جاتا، اس نے پھر بھی خرچ ہونا ہے، لیکن آپ نے جب دیا تو اس مال کو آپ نے باقی رکھ دیا، عند اللہ جمع کر دیا، اکاؤنٹ خداوند متعال کے اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کر دیا۔ خدا کی رضا بھی شامل، انسان کی رضا بھی شامل، پروردگار عالم سے مغفرت بھی، اور انسان جو مستضعف و کمزور اس کے دعائیں بھی آپ کو لیے۔ کون سا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے نا۔ اگر انسان نے الہی تجارت کرنی ہے، تجارت الہی کرنی ہے، تو بہترین تجارت تو یہ ہے نا کہ انسان خدا کو راضی کرے اور انسان کو بھی راضی کرے، خدا سے مغفرت لے، رحمت لے، کرم لے، اور کمزور انسان سے دعائیں لیں ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم جانتے ہو تو تم اگر بخش دو صدقتاً، ٹھیک ہے، نیتاً، سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ البتہ آپ دیکھیں بہت مسائل ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو دے اور اس کے بعد بہت سے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بھی یہ ہے، اگر وہ نہ دے تو پھر اس کے بعد جو سختیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ خطرناک ہے۔ اس کے قبضہ کر لینا، اس کے مال کو قبضہ کر لینا، اس کے کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا، جب تک تم نہیں دو گے میں تمہیں نہیں دوں گا، یا اس کے خلاف FIR درج کروا دینا، اس کو زندان میں بھیج دینا، یہ بڑے مسائل ہیں۔ مقروض کے لیے بڑے مسائل ہیں اگر وہ مشکل میں ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا اس سختی میں کیوں پڑ رہے ہو؟ انسان بنو، انسانیت تمہارے اندر آنی چاہیے۔ وہ مشکل میں ہے، اس کے مشکل کو مشکل سمجھ کر تم مشکل کشا بن جاؤ، انسان ہونے کی حیثیت ہے، یہ ہے انسانیت۔ یہ نہیں کسی کے مشکل کو بڑھا دیا جائے۔
اس کے بعد دیکھیں واتقوا یومن، اگلی آیت میں یہ موضوع ختم ہے، ربا اور سود کا موضوع ختم، لیکن پروردگار عالم نے اس اختتامی آیت یعنی 281 نمبر آیت میں انسان کو خبردار کیا ہے اور بہت ہی سخت لہجے میں اس سے بات کی ہے، اور آخرت کی طرف اس کے رخ کو موڑا ہے، توجہ دلائی آخرت کی طرف۔ یعنی اے وہ انسان کے جو ربا کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، معاشرے پر ظلم کرتے ہیں۔ سود ظلم ہے، اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، سود ظلم ہے، طبقاتیت، یہ طبقاتی نظام پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ انفرادی طور پر ہو تو پھر بھی خطرناک، اگر بین الاقوامی سطح پر ہو تو بھی خطرناک، آپ کے سامنے سارے نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے، سودی اور ربا کے کاروبار میں پیسے چلا جاتا ہے کچھ افراد کے ہاتھ میں، اور وہ بن جاتے ہیں ظالم، اور باقی اکثریت 80-90% ہو جاتے ہیں مظلوم، کیونکہ ان کو نشہ چڑھ جاتا ہے سود کے کاروبار کا، پھر اس کے بعد یہ جاری رکھتے ہیں اور یہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے تو نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ پسا و طبقہ پھر انتقام پہ اتر آتا ہے، پسا و طبقے کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں، وہ جو 70%، 60% طبقہ جن پر ظلم کیا گیا ہے اور ان کو سود کھلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سود واپس کرنا ہے، ان کے دل میں کتنی نفرت ہوگی، کتنی دشمنی ہوگی۔ اسی لیے جو قتل و غارت گری اور یہ تمام نفرتیں اسی لیے ہیں۔ خودکشیوں کا ایک سبب یہ ہے، اس نے لیا قرض، سود میں پھنسا ہوا ہے، کیا کریں؟ ملکوں کا بھی یہی حال ہے، سود میں پھنسے ہوئے ملک، ان کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے، اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ لہذا طبقاتی نظام خطرناک ہے انسان کے لیے، تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ تجارت اہم ہے، اچھا ہے کہ جس میں بگاڑ پیدا نہ ہو بلکہ جس میں سدھار پیدا ہو، ٹھیک ہے، تجارت وہ اچھی تجارت ہے کہ جس میں طرفین کو فائدہ ہو رہا ہو نا، ٹھیک ہے نا، طرفین کو فائدہ ہو، وہ تجارت، وہ دکانداری جس میں دونوں کو فائدہ ہو، خریدنے والا بھی فائدے میں ہو، لینے والا بیچنے والا بھی فائدے میں ہو، اور دونوں کا کاروبار بڑھ رہا ہو، دونوں امیریت کی طرف جا رہے ہو، دونوں غنا کی طرف جا رہے ہو، دونوں کی سطح زندگی اوپر جا رہی ہو۔ لیکن سودی کاروبار میں یہ ہوتا نہیں ہوتا، اس لیے حرام ہے، حرام، اور اس کا کھانے والا مجرم ہے۔ روایت میں کھانے والے بھی مجرم، اس کاروبار میں جو شاہد ہے وہ بھی مجرم، اور جو لکھ رہا ہے وہ معاملہ لکھ رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، سارے مجرم ہیں، جو شریک ہے سود کے کاروبار میں، معاملے میں، سارے مجرم ہیں۔ اور روایات میں اگر کوئی شخص نہیں رکتا سود کے کاروبار سے، قتل واجب ہے اس کا، ٹھیک ہے، روایت مختلف ہے۔ اگر کوئی کھائے، اس کو پتہ ہو یہ سود ہے، اس کو روکا جائے، پھر وہ نہ رکے، دوسری دفعہ قتل ہے اس کے لیے، کیوں؟ ظلم ہے نا، ایک دفعہ ایک بندے کو قتل کر رہا ہے، اس کے لیے قصاص ہے، وہ قتل ہوگا۔ ایک دفعہ معیشت کو تباہ کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اس کے لیے بھی قتل ہے اگر وہ نہ رکے اور عمدن یہ کام جاری رکھے۔ اس لیے فرمایا واتقوا یوما، اے مسلمانوں، واتقوا، ڈرو اس دن سے، اے سود کے کاروبار کرنے والوں، ڈرو سود کے کاروبار سے، ربا سے، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا خدا کی طرف، اللہ کی طرف، حاضری ہے تمہارے لیے، پکی حاضری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں کہا تم لوٹ جاؤ گے، تمہیں زبردستی لوٹا دیا جائے گا، تمہیں جانا ہی جانا ہے، تم چاہو نہ چاہو خدا کی بارگاہ میں تم نے حاضری دینی ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں دی جائے گی بطور کامل، یعنی ہر انسان کو، توفی یعنی بطور کامل، 100% اس کا حق دیا جائے گا، چاہے وہ سزا اس کا حق ہو، چاہے وہ جزا اس کا حق ہو۔ بما کسبت، ما کسبت، جو اس نے کسب کیا ہے، جو اس نے مال کمایا ہے، جو اس نے عمل انجام دیے، چاہے وہ عمل کسب کیا ہو، چاہے مال کسب کیا ہو، چاہے وہ ربا کی صورت میں ہو، چاہے حلال کی صورت میں ہو۔ توفی کل نفس، ہر نفس کو وفا، اس سے وفا کی جائے گی بطور کامل، اس کو اچھے عمل کیے ہیں، حلال خوری کی ہے، جزا دیا جائے گا، حرام خوری کی ہے، سزا دی جائے گی۔ توفی، اس دن توفی،
ماں کسبت، جو اس نے کسب کی، محنت کی، وہم لا یظلمون، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب، اگر تمہیں سزا ملے تو نہ کہنا کہ ظلم ہوا ہے، تم نے خود انجام دیا، تمہیں روکا گیا نا، ربا سے روکا گیا ہے، تمہیں سود سے روکا گیا تھا، تمہیں اس کے مضر اثرات سے آگاہ کیا گیا تھا، تمہیں اس کے ظلم سے آگاہ کیا گیا تھا، لوگوں کی مظلومیت سے اور ان کی کمزوریوں سے آگاہ کیا گیا تھا، پھر بھی تم نہیں روکے، بس تم خود ظالم ہو، تمہارے پر ظلم نہیں کیا گیا، تم نے اپنے پر ظلم کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کی سب سے لمبی آیت 282 نمبر آیت، اس کی ابتدا ہوئی، لیکن پوری آیت کی تشریح نہیں ہوگی، آپ گھبرائیے گا مت۔ 282، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، یہ ہم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جب بھی تم لین دین کرو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم معاملہ کرو، اس میں قرض بھی آ جاتا ہے، ہر قسم کی تجارت بھی آ جاتی ہے، صرف قرض مراد نہیں ہے، چاہے ایک بندہ قرض لے اور دوسرا لے، ایک بندہ کوئی معاملہ انجام دے، تجارت کا، لین دین کا، کاروبار کا، کوئی بھی ہو، فرماتے جب بھی ایسا معاملہ تم انجام دینا چاہو اور وہ معاملہ الی اجل مسمى، ایک مدت تک کے لیے ہو، فاکتبوہ، لکھو اس کو لکھو، اس کو نوٹ کر لو، ٹھیک ہے، نوٹ کر لو، اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک کاتب، تیسرا بندہ اس کو لکھے، لکھنے والا لکھے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں لکھنے والوں کی کمی تھی، 17 18 20 افراد جانتے تھے لکھنا، ابھی تو الحمدللہ ہر کوئی لکھ بھی سکتا ہے، طرفین میں سے بھی کوئی لکھ سکتا ہے، اگر نہ ہو تو تیسرا بندہ لکھے، باقاعدہ کاتب موجود ہو۔ فَاكْتُبُوهُ، لکھو، کون لکھے؟ کاتب لکھے، لکھنے والا لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور لکھے، ضرور لکھے۔ اہل سنت نے یہاں پہ واجب قرار دیا، وَلْيَكْتُبْ، وَلْيَكْتُبْ سے مراد حکم ہے، حکم ارشادی نہیں لیا اس کو، غیر ارشادی لیا، حکم مولوی لیا اور واجب قرار دیا کہ لکھنا واجب ہے۔ یعنی بہت سے مفسرین اہل سنت اس کو واجب قرار دیا کہ جب بھی معاملہ انجام دو تو لکھنا واجب ہے، بعد میں گڑبڑ نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤ، مسائل پیدا نہ ہو۔ تجربہ کیا ہوگا آپ نے، آپ لکھیں گے تو آپ کو محفوظ ہے، انسان کی زندگی کا کیا پتہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر وفات بھی پا جائے تو اس کے پاس مکتوب ہے، ٹھیک ہے، وہ وصیت میں اس کو سپرد کر سکتا ہے، اس کے چاہنے والے کے پاس یہ ہو، رقعہ ہو، وہ نوٹ ہو، تو مسائل حل ہو جاتے ہیں بعد میں۔ لیکن ہمارے مفسرین اس کو یعنی مستحب قرار دیتے ہیں، یہ حکم ارشادی ہے نہ کہ مولوی، لہٰذا یہ مستحب پر دلیل ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، پس لکھے، مستحب ہے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب لکھے، بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے، وہ بھی ایسا نہ ہو کہ کرپشن کا شکار ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، یہ ایک لکھنے والا کاتب انکار نہ کرے لکھنے پر، یہ نہ کہ میں نہیں لکھوں گا، کیوں؟ تمہیں لکھنا آتا ہے، خدا کی نعمت نہیں ہے، لکھنا آنا خدا کی نعمت، اس لیے فرماتا ہے کما علمہ اللہ، اس طرح، اس لیے کہ خدا نے تمہیں علم دیا لکھنے کی، جس طرح علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں لکھنے کا علم سکھایا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے لکھو، فریق بنو، لکھو۔ ہر ظاہر ہے خداوند متعال نے جو عمل انسان کو جو توفیق دی ہے اس کا شکر ادا کرنا اس نے، ٹھیک ہے، ہر میدان کے لیے اپنا شکر ہے، علم دیا تو اس کا شکر، اس کا انتشار ہے، اس کو نشر کرنا ہے، مال دیا تو اس کو صدقے میں دینا، خیرات میں دینا ہے، اگر آپ کو اگر زبان دیا تو دوسروں کی کو حق بات کہنا، یہ شکر ہے، اگر آپ کے ذہن کام کرتا ہے، ماشاءاللہ بزرگوار ہے، تو مشورہ کرنا آپ کے لیے، دینا دوسروں کو، یہ شکر ہے اس نعمت کا، اگر آپ کو علم دیا تو دوسروں کو علم سکھانا، قرآن اگر آتا ہے تو قرآن سکھانا، وضاحت اس کی آپ کو آتی ہے تو وضاحت سکھانا، یہ شکر ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ کاتب لکھ سکتے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس، تو لکھو، مدد کرو، اس لیے کہ علمہ اللہ، اللہ نے آپ کو علم میں کتابت عطا کی ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، دوبارہ، بس لکھے، یہ کاتب لکھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور شخص کی ضرورت ہے،
وہ املا کروائے، ڈکٹیٹ کروائے، یعنی لکھوائے، وہ کہے اور یہ لکھے۔ ٹھیک ہے، جو معاملہ جو انجام پا رہا ہے، ایک کاتب ہے، ایک املا کرنے والے کی ضرورت ہے جو بتائے اور یہ لکھے۔ کون بتائے گا؟ طرفین میں سے کون بتائے گا؟ مقروض بتائے گا، مثلا قرض میں اگر ہم جائیں، مقروض بتائے گا یا جو قرض دے رہا وہ بتائے گا؟ مقروض، ٹھیک ہے، مقروض بتائے گا۔ دیکھیں اسی لیے فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس وہ شخص لکھوائے جس پر حق ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حق ہے، وہ لکھوائے۔ وہ مستضعف ہے، وہ کمزور ہے، ممکن ہے جو لے رہا ہے وہ بہت کچھ لکھوا دے، اضافی لکھوا دے، لہٰذا فرمائے کہ جو لے رہا ہے نا، جو مقروض ہے وہ لکھوائے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہ بھی کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ تو اس کا جو پروردگار ہے اس سے ڈرے، وہ بھی تو غلطی کر سکتے ہیں نا، ایسا نہ ہو 1 لاکھ لکھو 50,000 لکھوا دے، اور یہ بندہ جو ہے اگر وہ تو وہ 1 لاکھ 2 لاکھ لکھوا دے، مشکلات ہر طرف سے۔ لیکن کیونکہ جو مقروض ہے وہ حق رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دینا آگے، وہ زیادہ پریشان ہے، وہ زیادہ احتیاط کرے گا، اس لیے اس کو حق دیا گیا کہ وہ لکھوائے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے، یعنی مقروض، وہ املا کروائے، وہ لکھے اور کاتب لکھے، اور باقی ناظر ہوں، گواہ بھی موجود ہو، آگے گواہ کا بھی ذکر آئے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور یہ لکھوانے والا اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور یہ کوئی بھی چیز کم نہ کرے اس معاملے میں۔ اسی لیے جو مقروض ہے اس کا دستخط بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں لکھوایا تھا، یہ آپ کے دستخط ہے، مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا، مشکلات میں آسانیاں ہوتی ہیں اور مسئلہ حل ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے رہنمائی کی، خدا پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے ہمارے ہدایت فرمائے، ہر موضوع پر خداوند متعال نے قرآن کے ذریعے انسانیت کی ہدایت کی، اس لیے ھدی للمتقین ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ قرآن ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ اور نقص نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر کوئی ہدایت لینا چاہے، رہنمائی لینا چاہے، اگر رہبری چاہے، قانون چاہے، اس کو اصول چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن موجود ہے، جس معاملے میں بھی ہو، انسانی معاملے میں، غیر انسانی معاملے میں، اخلاقی معاملات میں، کسی بھی معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، لین دین کے معاملے سے تعلق ہے، نہیں ہے ربا لین دین سے تعلق ہے، وہ تجارت کے جو حرام ہے اس میں یہ شامل ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ معاملہ انجام دے رہا ہے اور اس معاملے کے اندر قرض ہے، قرض کا معاملہ ہے، اس میں اگر مقروض ہے تو وہ مقروض کون ہے؟ مستضعف ہے، کمزور ہے، اس کی حمایت کرو، دیکھنے والے بھی اس کی حمایت کریں، جو دے رہا ہے وہ بھی اس کی حمایت کریں، اس کو مہلت دیں، اور اگر اس کو مہلت کے علاوہ بھی اگر آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں اس کو معاف کریں، خداوند متعال کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پروردگار عالم کے حضور میں دعا کریں، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بحق محمد و آل محمد۔ پروردگار اگر ہمارے اندر درد نہیں ہے، ہمارے اندر درد پیدا فرمائے، پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق زہرا و ابیہا و آلہا، ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار